إلى يوم الدين. أما بعد، اس سے پہلے کہ ہم قرآن مجید کے تیسرے پارے کی تفسیر دیکھیں، کل کی تفسیر میں دو چیزوں کی وضاحت کر دینا ضروری ہے. کل ایک بات آئی تھی تحویل قبلہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ قبلہ کعبہ کے بیت المقدس کے بجائے اب جو ہے کعبے کو بنا دیا. بہت سے لوگ عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو خود اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے صحابہ کے ساتھ نماز ہی میں قبلہ چینج کر. کل اس طریقے کا سوال بھی آیا تھا، تو آج میں نے اس کو ایک بار پھر کنفرم کیا. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ یہ واقعہ صحابہ کرام کے ساتھ آیا اور یہ مسجد نبوی کے علاوہ ایک دوسری مسجد میں جو قباء کے اندر ہے، جس کو مسجد قبلتین بولا جاتا ہے، اس مسجد میں واقعہ ہے. اور یہ واقعہ فجر کی نماز میں پیش آیا اور وہ لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور ایک صحابی وہاں پر پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو صحابی نے ان لوگوں کو بتایا، نماز ہی میں چلا کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کل اپنے نبی پر یہ حکم نازل کر دیا ہے کہ قبلہ اب بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ ہے، لہذا تم لوگ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھو. تو نماز ہی میں صحابہ کرام نے فوراً امام سمیت سائڈ چینج. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں تو ہلکی سی حرکت کرنا بھی منع ہے، یہاں تو پوری حرکت ہو گئی، یعنی امام کو بھی پورا گھومنا پڑا اور مقتدیوں کو بھی پورا گھومنا پڑا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے یہ سب کچھ نہیں سوچا. انہوں نے بس یہ سوچا کہ اللہ کی طرف سے جب یہ حکم آ گیا تو اب ہمارا ایک سیکنڈ بھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا یہ حرام ہے. اس لیے انہوں نے اسی کو مصلحت سمجھا اور اللہ کے رسول نے بھی اس کو بعد میں جب اللہ کے رسول کو پتہ چلا تو آپ نے ان کو منع نہیں. اور جانتے ہیں امام بخاری نے اس حدیث کو بیان کر کے اس حدیث سے بہت اہم مسئلہ نکالا ہے. مسئلہ کیا نکالا ہے؟ بہت سے فرقے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد اگر کوئی حدیث ایک صحابی سے روایت ہے تو اس کو نہیں مانا جائے، خبر واحد کو نہیں مانا جائے. امام بخاری نے اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ ایک صحابی کی روایت بھی اگر موجود ہو تو اس کو مانا جائے گا شریعت میں. اور امام بخاری نے یہ مسئلہ کیسے نکالا کہ ان تمام لوگوں نے صرف ایک صحابی کے کہنے پر اپنا قبلہ بدلا. وہ یہ کنفرم کرنے نہیں گئے کہ اور بھی صحابہ کرام آ جائیں، کچھ اور لوگ ویریفیکیشن کر لیں تب ہم سائڈ چینج کر لیں. ایک آدمی کی خبر پر انہوں نے اپنا قبلہ چینج کر لیا. اس سے امام بخاری نے یہ دلیل پکڑی کہ قبلہ جو ہے دلیل کے طور پر ایک صحابی کی حدیث کو بھی مانا. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ کل ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ ہمیں جو ہے ایک بادشاہ دیا جائے جس کے اندر میں رہ کے ہم جہاد کریں. تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بھیجا. تو کل میرے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ طالوت ایک فرشتے تھے. دراصل یہ میری طرف سے غلطی تھی اور یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں وہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے ملک. ملک کے معنی ہوتے ہیں بادشاہ اور عربی میں ملک کے معنی ہوتے ہیں فرشتہ. تو وہ جلدی بازی میں مجھ سے ملک کے بجائے ملک میرے ذہن میں آ گیا اور میں نے کل یہ بیان بھی کر دیا کہ وہ فرشتے تھے. وہ فرشتے نہیں تھے، وہ انسان ہی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا کر بھیجا. اور ان لوگوں نے بعد میں اعتراض بھی کیا کہ ان کے پاس پیسہ ویسا کم ہے تو یہ کیسے ہمارے بادشاہ ہو سکتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن علم تو ہے، علم اور باڈی تو ہے، جسم تو ہے. تو اللہ نے بتایا کہ بادشاہ ہونے کے لیے پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے، مال ہونا ضروری نہیں، علم ہونا، نالج ہونا اور باڈی ہونا، انسان کے جسم میں طاقت ہونا یہ ضروری. اب آج ہم آگے بڑھتے ہیں، تیسرے پارے کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں. تیسرے پارے کے شروع میں آیت الکرسی کی فضیلت پر بخاری شریف کی ایک حدیث دیکھ لیں، وہ کافی بڑی پیاری حدیث. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے زکات کے مال کی نگرانی کرنے کے لیے مقرر کیا.
ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک ایک آدمی آیا اور غلہ کی بوری میں سے غلہ نکالنے لگا. میں نے جا کے پکڑا، کیا کر رہا ہے؟ بولا مجھے چھوڑ دیجیے، میں غریب ہوں، بال بچے والا ہوں، میں دوبارہ ایسا کام نہیں کروں گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے ترس کھا کے چھوڑ دیا. صبح جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو میں نے اللہ کے رسول کو ابھی بتایا بھی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول نے خود مجھ سے پوچھ لیا ابو ہریرہ تمہارے ڈیڈی نے رات میں کیا کیا؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ گندہ چورا رہا تھا، میں نے اس کو پکڑا تو اس نے کہا کہ میں بہت ضرورت مند ہوں، بال بچے والا ہوں، مجھے چھوڑ دیجیے، میں دوبارہ نہیں آؤں گا. اللہ کے رسول نے وہ جھوٹ بول دیا، دوبارہ پھر آئے. دوسرے دن پھر وہ آدمی آیا اور حضرت ابو ہریرہ نے پھر اس کو پکڑا اور پھر اس نے وہی جواب دیا کہ مجھے چھوڑ دیجیے، میں بہت غریب ہوں، ضرورت مند ہوں، میں اب نہیں آؤں. اگلے دن پھر اللہ کے رسول کے پاس آیا حضرت ابو ہریرہ اور یہی بات بتائی. اللہ کے رسول نے کہا وہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر آئے. تیسرے دن جب وہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اب جو ہے میں تجھے نہیں بخشوں گا، اب میں تجھے قید کر دوں گا اور صبح میں اللہ کے رسول کے پاس تجھے ملوں. تو اس نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیجیے، میں آپ کو بہت بہترین بات بتانے جا رہا ہوں. کیا بتاؤ؟ کہا کہ جب بھی آپ اپنے بستر پر جائیں، اذا اویت الی فراشک، جب بھی آپ اپنے بستر پر جائیں آپ آیت الکرسی پڑھیں. اگر آپ آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو رات بھر اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت کرنے کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا اور رات بھر شیطان آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا. انہوں نے کہا اچھا ایسا کیا؟ بولے ہاں. تو انہوں نے چھوڑ. صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا. اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ ٹھیک بول رہا تھا، اس کی بات میں ذرہ برابر کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن ابو ہریرہ جانتے وہ کون تھا؟ شیطان تھا. اس حدیث سے اگر مسئلے نکالے جائیں تو کئی ایک مسئلے نکل سکتے ہیں. اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ شیطان بھی بیوقوف نہیں ہے، شیطان کو بھی پتا ہے سب کچھ، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے شیطان کو بھی پتا ہے، لیکن شیطان نے اپنا ایک راستہ چن لیا ہے کہ ہم وہی کریں گے. لیکن اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ آیت الکرسی کی کیا وجہ ہے. اسی طریقے سے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کو. آئیے دیکھیں آیت الکرسی میں ہے کیا. آیت الکرسی انٹروڈکشن ٹو اللہ. اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، یہ اللہ کا سب سے بہترین انٹروڈکشن ہے جو خود اللہ نے. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے، لا الہ الا ہو جس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ پہلا انٹروڈکشن ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی مصیبت دور کرنے والا نہیں، کوئی مشکل دور کرنے والا نہیں. ایک لفظ میں ساری چیزیں آتی، پوری توحید آتی. اللہ کون؟ لا الہ الا اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی مصیبت دور کرنے والا، کوئی دعا قبول کرنے والا نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کو پکارا جائے، کوئی ایسا نہیں جس کے آگے سجدہ کیا جائے، کوئی ایسا نہیں جس کے نام کی قسم کھائی جائے، کوئی ایسا نہیں جس کے نام کی منت مانی جائے، کوئی ایسا نہیں جس کے نام کی نظر مانی جائے. قسم اللہ کے لیے، دعا اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، عبادت کی تمام قسمیں اللہ کی. اللہ لا الہ الا اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی نام. اب اس کے بعد اللہ نے اپنے 99 ناموں میں سے 2 ناموں کا سلیکشن کیا. الحی القیوم. اللہ وہ ہے جو زندہ ہے. پتا چلا کہ جس کو موت آ جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. لوگوں نے کس کو اپنا خدا بنایا. کوئی اوشو کو اپنا خدا کہتا ہے، کوئی سائن کو اپنا خدا کہتا ہے، کوئی کسی کو اپنا خدا کہتا ہے. یہ سارے لوگ دنیا میں آئے بھی اور مرے بھی. جس کو موت آ جائے وہ اللہ نہیں، وہ خدا نہیں، وہ معبود نہیں. اللہ وہ ہے الحی جو زندہ، اور زندہ ہی نہیں ہے القیوم، ساری کائنات کا کیئر ٹیکر، ساری کائنات کی نگرانی کرنے والا ہے، جو ماسٹر آف دا ورلڈ ہے، جو ماسٹر آف دا یونیورس ہے، جو ساری کائنات کو اپنے دم پر چلا رہا ہے. ایک کائنات کا ایک پتا بھی جس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اللہ وہ. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا کہ جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے کیا ایک سیکنڈ بھی ایسا آتا ہے جب وہ آرام کر رہا ہو؟ کیا ایک منٹ بھی اس کو آرام کی ضرورت پڑتی؟ بھائی ہم لوگ ایک فیملی چلاتے ہیں، گھر چلاتے ہیں تو ہم کو 8 گھنٹے 12 گھنٹے 10 گھنٹے سونا مانگتا ہے.
ہم کو نیند مانگتی ہے، ہم سوئیں گے آرام کریں گے تبھی ہم اپنے بال بچوں کو چلا سکتے ہیں، اپنی فیملی کو چلا سکتے ہیں۔ تو جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے کیا اس کو بھی آرام چاہیے؟ اللہ نے آگے جواب دیا لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ تو وہ ہے جس کو نیند تو بہت دور کی بات ہے، جس کو اونگ بھی نہیں آ سکتی۔ اونگ جانتے ہیں آپ؟ جیسے بیٹھے ہیں آپ، امام صاحب کی تقریر آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، آپ کو نیند آنے لگی، ہاں اس کو اونگ بولتے ہیں۔ ایک تو نیند ہوتی ہے کہ آپ بستر پہ آرام سے سوئے ہوئے، ایک آپ کو جو ہے جھپی آ گئی، اس کو اونگ بولتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس کو نیند تو بہت دور کی بات ہے، لا تأخذه سنة، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی، پوری کائنات کو چلا رہا ہے اور اس کو آرام کی اور نیند کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے تو کائنات کی ہر چیز کا مالک بھی نہیں ہوا؟ اللہ نے آگے بتایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے تمام چیزیں ہیں، زمین کی اور آسمان، زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا اکیلا مالک وہ ہے۔ اچھا ساری کائنات کا مالک وہ ہے تو سارا پاور بھی اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ یہاں تو پاور لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو دے رکھا ہے، ہاں نبی جو چاہیں کر دیں گے، ولی جو چاہیں کر دیں گے۔ اللہ نے اس عقیدے کو بھی ڈائنامائٹ کیا، کیا فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ اگر قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے امتیوں کے لیے سفارش کریں گے تو وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے کریں گے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی اللہ کی بارگاہ میں سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں تو ایسے ایسے پیر لوگ موجود ہیں جو اپنے مریدوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ٹھیکہ لے کر بیٹھے ہیں۔ من ذی یشفع عنده الا باذنہ، میرے بھائیو اگر اپنے عقیدے کو بنانا ہو، اگر توحید کو سمجھنا ہو، پورا قرآن نہ پڑھو، صرف آیت الکرسی پڑھو تو عقیدہ بن جائے۔ کون ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کی بارگاہ میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اللہ نے کوسچن مارک لگا دیا، سوالیہ نشان لگا دیا کہ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وسع کرسیہ السماوات، اللہ کی کرسی زمین و آسمان سے بھی بڑی۔ اب یہاں کرسی سے ہم اپنی کرسی نہیں مراد لے سکتے، کیونکہ جب اگر ہم کرسی سے مراد اپنی کرسی لیں گے تو اس کا مطلب بھائی کرسی جب بھی رہے گی تو بیٹھنے والے سے بڑی رہے، یہ کرسی ہے تو اس کی چوڑائی اس سے زیادہ رہے گی۔ اللہ کے لیے کرسی کا لفظ آیا، ہم کرسی مانتے ہیں، وہ کرسی کیسی ہے؟ نعوذ باللہ اللہ اس پر بیٹھتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کرسی ہے، قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، ہم نے مانا، یہ عقیدہ اس مسلمان کا ہونا چاہیے۔ تو اس کی کرسی کیسی ہے؟ زمین و آسمان سے بڑی۔ وسع کرسیہ السماوات ولا یؤودہ حفظہما، اچھا پوری کائنات اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، زمین چلا رہا ہے، آسمان چلا رہا ہے، لیکن اس کو کوئی پرابلم نہیں، کبھی وہ تھکتا نہیں ہے، کبھی اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ لوگ بال بچے والے لوگ ہیں، بہت پیسے والے بھی ہوں گے، کبھی نہ کبھی تو ٹینشن آ جاتی ہو، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی آ جاتی ہے۔ اللہ اتنی بڑی کائنات چلا رہا ہے، ولا یؤودہ حفظہما، اس کائنات کو چلانے میں اللہ کو کبھی کوئی پرابلم نہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ ہی ہے جو سب سے سپیریئر ہے، سب سے گریٹ ہے، سب سے عظیم ہے، سب سے مہان ہے۔ یہ ہے آیت الکرسی۔ اچھا آیت الکرسی بیان کرنے کے بعد اللہ نے ایک بہت اہم مسئلہ بیان کیا کہ ولی کون ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں ولی نہیں مانتے، ولی ہے کون؟ اللہ نے سوال کیا، کیا فرمایا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا صرف ایک ولی ہے اور وہ اللہ۔ ایمان والوں کا ولی کون؟ اللہ۔ اور کافروں کا ولی کون؟ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت۔ یہاں پر ایک چیز نوٹ کیجیے، پوائنٹ نوٹ کیجیے۔ اللہ نے کہا ایمان والوں کا ولی ہے، ایمان والوں کو اولیاء کی ضرورت نہیں، ان کے پاس ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ والذین کفروا، اور کافروں کے کیا ہیں؟ اولیاء ہیں، ان کے اولیاء کون ہیں؟ الطاغوت۔
ताबूत बोलते हैं अल्लाह के अलावा जिसकी इबादत नबी की जाए, फरिश्ते की जाए, पैगंबरों की जाए, बुजुर्गों की जाए, वो सब ताबूत में है। मा उबैदा मिन दूनिल्लाह फहुवा ताबूत। तो काफिरों के औलिया कौन है? ताबूत है। अच्छा, अल्लाह की सिफत क्या है? युखरिजुहुम मिनस्सुलुमाति इलन नूर। अल्लाह अपने मोमिन बंदों को अंधेरे से निकालकर उजाले की तरफ लेकर जाता है, और काफिरों के जो औलिया हैं वो उनको उजाले से अंधेरे की तरफ लेकर जाते हैं। ये फर्क है अल्लाह में और काफिरों के बीच। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक मुनाजरे का जिक्र। उस जमाने में मुनाजरा होता है। मुनाजरा किससे हुआ? इब्राहीम अलैहिस्सलाम से और नमरूद से। किस टॉपिक पर? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब अल्लाह है। तो नमरूद ने कहा अच्छा तुम्हारा रब अल्लाह है तो कोई खूबी बताओ अपने रब की, कोई ऐसी चीज बताओ जो तुम्हारे रब के अंदर हो मेरे अंदर नहीं हो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत। मेरा अल्लाह तो वो है, मेरा रब तो वो है जो जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है। नमरूद ने कहा अना उही व उमीत। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं भी जिंदगी दे सकता हूँ, मैं भी मौत दे सकता हूँ। एक आदमी को बुलाया, फांसी होने वाली थी, मौत का फरमान सादिक हो चुका था, जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। नमरूद ने उसको बुलाया, कहा इब्राहिम देखो ये मरने वाला है, चंद मिनट के बाद इसको मौत आने वाली है, मैं इसको माफ कर रहा हूँ, मैं इसकी फांसी को मुलतवी कर रहा हूँ, मैं इसको जिंदगी दे रहा हूँ। दूसरे को बुलाया, कोई जुर्म नहीं था, कोई कसूर नहीं था। कहा इब्राहिम तुम कहते हो कि मेरा रब वो है जो मौत देता है, देखो मैं अपने सामने तुम इस आदमी को कत्ल कर रहा हूँ, इस आदमी को मार रहा हूँ, मैं इसको मौत दे रहा हूँ। इब्राहिम तुम्हारे रब के अंदर कौन सी खास बात है? जिंदगी तो मैं भी दे रहा हूँ, मौत तो मैं भी दे रहा हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा इसका नाम जिंदगी है, इसका नाम मौत है। फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फाति बिहा मिनल मग़रिब। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ नमरूद, वाकई में अगर तुम अपने आप को अल्लाह के बराबर समझ रहे हो, अगर वाकई में तुम अपने आप को लोगों की तरफ मानते हो, तो ऐ नमरूद मेरा अल्लाह वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है, तुम सूरज को पश्चिम से निकाल के दिखा दो। अल्लाह तो वो पूरब से निकालता है, तुम एक दिन मेरे सामने पश्चिम से निकाल दो, मैं मान लूंगा कि तुम मेरे हो। फबुहितल लज़ी कफ़र। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस बेहतरीन इस्तिदलाल से नमरूद का मुंह खुला का खुला रह गया, हक्का बक्का रह गया, उसे कोई जवाब नहीं। इस मुनाज़रे को जिक्र करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, अल्लाह फरमाता है औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा। उज़ैर अलैहिस्सलाम का गुज़र एक ऐसी बस्ती के पास से हुआ जिस बस्ती को अल्लाह ने बिल्कुल उलट दिया था। सारी बस्ती बर्बाद हो चुकी थी, सारे के सारे लोग मर चुके थे, बस्ती बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअदा मौतिहा। ये बस्ती तो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, बिल्कुल मर चुकी है, इस बस्ती को अल्लाह तबारक व तआला दोबारा कैसे जिंदा करेगा? सारे के सारे लोग मर चुके हैं, हड्डियों के कंकाल बन चुके हैं, इन लोगों को क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला दोबारा कैसे जिंदा करेगा? फ़अमातहुल्लाह। देखिए नबी हैं लेकिन इनको भी डाउट हो। उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं लेकिन इनको भी डाउट हो गया कि कैसे ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल कैसे? सारे के सारे लोग बिल्कुल खत्म हो चुके, इनको दोबारा कैसे अल्लाह उठाएगा? फ़अमातहुल्लाह। अल्लाह ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को मौत दी, मार दिया। कितने दिनों तक के लिए? 100 आम, 100 years, 1 century, 100 साल तक के लिए उनको मौत दी। 100 साल के बाद उनको जिंदा किया। सुम्मा बअसा, 100 साल के बाद उज़ैर अलैहिस्सलाम जिंदा हुए। तो अल्लाह ने पूछा कम लबिस्ता, कितने दिन तक तुम पड़े थे? अल्लाह ने कहा मरे थे, उनको तो पता नहीं कि मरा था। क्या कितने दिन तक तुम लेटे हुए थे, पड़े हुए थे? क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम। कहा शायद दिन भर मैं लेटा था या दिन का एक हिस्सा में लेटा था, एक दोपहर लेटा था। क़ाल बल लबिस्त मिअत आम।
اے عزیر تم کس دنیا میں ہو؟ اے عزیر ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، تم تو 100 سال تک ایسے ہی پڑے تھے. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. اے عزیر 100 سال گزر گیا لیکن تمہارا کھانا ویسا ہی ہے جیسا 100 سال پہلے پڑا تھا، تمہارا پانی بھی ویسے ہی پڑا ہے جیسے 100 سال پڑا تھا. اس کے بعد اللہ نے کہا وانظر الى حمارك، ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، گدھا بالکل ہڈی بن چکا ہے. ثم ننشزها، دیکھو تمہارے اس گدھے کو کیسے دوبارہ نئی شکل دیتے ہیں. ثم نکسوها لحما، اور تمہارے اس گدھے پر ہم کیسے گوشت چڑھاتے ہیں. گدھا 100 سال میں بالکل کنکار بن چکا تھا، بالکل ہڈی بن چکا تھا. اللہ نے دوبارہ اس گدھے کے اوپر گوشت چڑھایا اور اس کو زندہ کر دیا. اللہ نے کہا عزیر ایسے ہم مرنے کے بعد تم کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، ایسے ہی اس بستی کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. یہ دوسرا واقعہ اللہ نے. اس کے بعد ایک تیسرا واقعہ اللہ نے بیان کیا ابراہیم علیہ السلام. وہ کیا ہے؟ اذ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تو مجھے دکھا کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. اللہ نے پوچھا اولم تم، کیا ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے؟ ہم نے کہہ دیا کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے تو کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. کہا اللہ مجھے تو پورا ایمان ہے لیکن اپنے دل کو مزید اطمینان پہنچانا چاہتا ہوں، اطمینان مزید پہنچانا چاہتا ہوں. ایمان تو پورا ہے لیکن اگر تو دکھا دے مجھے تو مجھے اور اطمینان نصیب کرے. اللہ نے کہا فخذ اربعۃ من الطیر، اے ابراہیم تم 4 پرندوں کو لے لو. فصرهن الیک، 4 پرندوں کو 4 چڑیا کو تم لے لو. فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا. اور ابراہیم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑ کے اوپر رکھ دو. 4 پرندوں کو لے کر تم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑ کے اوپر رکھ دو. سمت بہن، اور اے ابراہیم پھر تم ان کو بلاؤ، ان کو پکارو یاتینک سعیا. اے ابراہیم ہم اپنی رحمت سے ان 4 پرندوں کو دوبارہ زندہ کر دیں گے اور وہ اڑتے ہوئے تمہاری طرف آ جائیں. جن پرندوں کو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑ پہ رکھ دیا تھا اے ابراہیم ان پرندوں کو ہم تمہارے سامنے دوبارہ زندہ کر کے تمہاری طرف اڑاتے ہوئے لے کر آئیں گے. اے ابراہیم وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اے ابراہیم آج کے بعد یاد رکھو ہمارا ہر کام حکمت والا ہے، ہم غالب ہیں، حکمت والے ہیں. اے ابراہیم ہم اسی طریقے سے مردوں کو زندہ کریں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی ایک بہت ہی بہترین مثال. اللہ کے راستے میں ہم جو مال خرچ کرتے ہیں اس کا ثواب ہمیں کیسے ملے گا، اللہ نے اس کی ایک مثال بیان کی. کیا مثال بیان کی؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل. جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے. ایک دانہ ہوتا ہے انبتت 7 سنابل، اور ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہو جاتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے جس طریقے سے ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہو جائیں گے ایسے ہی اے میرے مومن بندو جب تم ہمارے راستے میں مال خرچ کرو گے ہم تمہارے 1 روپیے کو 700 گنا پر بڑھا دیں گے، ہم تمہاری ایک پائی کو 700 گنا بڑھا دیں گے. یہ مثال دی اللہ. اس کے بعد اللہ نے صدقہ اور خیرات دیتے وقت بہت خطرناک چیز جو ہمارے سماج اور معاشرے میں رائج ہے، احسان جتا. صدقہ دے دیا، کسی غریب کی مدد کر دی، اب موقع پڑا تو ہم نے احسان جتا دیا. اے چل میں نے تو تیری مدد کی، میں نے تجھے مکان دیا تھا، میں نے تجھے قرضہ دیا تھا، میری وجہ سے آج تو خوش بنا ہے. اللہ نے وارننگ دیتے ہوئے کہا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقہ اور خیرات کو احسان جتا کر برباد مت کرو. جہاں احسان جتایا اپنے صدقہ کے اوپر ثواب کرو. پھر اللہ نے ایک مثال دی. کیا مثال دی؟
کہا کہ جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں اور احسان جتاتے ہیں صدقہ خیرات کرنے کے بعد، ان کی مثال کمثل صفوان علیہ تراب، ان کی مثال ایسی زمین کی طرح ہے جو بالکل چٹیل میدان ہو اور اس پر تھوڑی سی مٹی فاصابہ اور اس کے بعد زوردار بارش. ظاہر سی بات ہے جو چٹیل میدان ہوگا اس میں اناج تو ہونے والا نہیں، اس میں پیداوار تو ہونے والی نہیں. تو جب بارش ہوگی تو جو تھوڑی بہت مٹی ہے وہ بھی بہہ جائے گی اور فترکہ صلدا، اور وہاں پانی بھی نہیں ٹکے گا اور وہاں پانی بھی رہ جائے گا، نہ تو پیداوار ہوئی نہ لوگوں کا کوئی فائدہ. اللہ نے فرمایا ایسے ہی مثال ان کی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات دینے کے بعد احسان جتا. اس کے بعد اللہ نے ان کی مثال دی جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی رضا کو طلب کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں. كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ، ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے، اس باغیچے کی طرح ہے جہاں پر بارش نازل ہوتی ہے، جہاں کی مٹی زرخیز ہوتی ہے، جہاں کی مٹی اس لائق ہوتی ہے کہ وہاں پر پیداوار ہو. اور جب وہاں پر بارش نازل ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فآتت اکلہا ضعفین، بہترین بارش ہوتی ہے، پیداوار ڈبل ہوتی ہے. یعنی پتہ چلا کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس زمین کی طرح ہے جہاں بارش ہونے پر پیداوار ڈبل ہوتی ہے، یعنی ان کو ثواب بھی ڈبل ہوتا ہے. میرے بھائیوں، یہ کتنی بہترین مثال اللہ نے دی اور ان کو وارننگ دی کہ ہم اللہ کے راستے میں مال خرچے کریں تو کبھی بھی ہماری زبان پر احسان جتانے والا کوئی جملہ نہ ہو اور ہم جس کی مدد کریں کبھی ہم اس کو تکلیف دیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں بات بتائی. فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. انسان صدقہ اور خیرات کرنے میں پیچھے کیوں رہتا ہے؟ سوچتا ہے کہ یار سب خرچ کر دوں گا تو میرے پاس کیا بچے، میں تو غریب ہو جاؤں. اللہ نے فرمایا یہ تو شیطان کی چال ہے. شیطان یہ بتاتا ہے کہ تم پیسہ خرچ کرو گے تو تمہارا کم ہوگا. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو ڈراتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، تم زکات مت دو، تم صدقہ مت دو، تم اللہ کے راستے میں مال مت کرو. شیطان تم کو ولگیرٹی کی تعلیم دیتا ہے، شیطان تم کو ننگے پن کی تعلیم دیتا ہے، شیطان تم کو بے حیائی کی تعلیم. پتہ چلا کہ آج جتنی بے حیائی ہے یہ دراصل شیطان کی چال ہے، شیطان کا بنایا ہوا چال ہے جس میں ہم اور آپ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تم کو غریبی سے ڈراتا ہے اور شیطان تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اتنی جو ہم مال کے بارے میں اتنی باتیں کر رہے ہیں، خرچ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، کہیں سے تم یہ مت سمجھو کہ مال ہی سب کچھ ہے. کہیں تمہارے دماغ میں یہ مس انڈرسٹینڈنگ، یہ مس کنسپشن نہ پیدا ہو جائے کہ مال ہی سب سے بڑی نعمت. اللہ نے کہا یؤتی الحکمت من یشاء، مال سے بھی بڑی ایک چیز ہے اور وہ ہے حکمت، وہ ہے دین کا علم. اور یہ دین کا علم جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دیتا ہے. وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور جس کو اللہ نے اپنے دین کا علم دے دیا، جس کو شریعت کا علم دے دیا، جس کو حکمت دے دیا، فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، وہ تو بہت بڑے بھلائی کا مالک ہو گیا. اس کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، تم اس پیسے ہی کو سب سے بڑی بھلائی سمجھتے ہو، لیکن ہماری نظر میں جس کو حکمت دے دی گئی، جس کو دین کا علم دے دیا گیا، اس سے زیادہ بھلائی کسی کے پاس. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ اور خیرات کے معاملے میں بہت اہم تعلیم دیتے ہوئے یہ کہا کہ صدقہ اور خیرات چھپا کے دینا. اللہ نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما، اگر تم زکات، صدقہ اور خیرات ظاہر کر کے دو تو بھی ٹھیک ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر چھپا کے دو، غریب کو یہ محسوس نہ ہو کہ میری بے عزتی ہو رہی ہے، اس ضرورت مند کو یہ محسوس نہ ہو کہ اس کی ضرورت پوری کرنے کے بعد پورے بیجاپور میں اس کی پبلسٹی ہو رہی ہے، تو اللہ نے فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ زیادہ بہتر. اگر ہم اپنے صدقہ اور خیرات کو چھپا کے دیں، غریب کی مدد کریں اور چرچا بھی نہ کریں، اعلان بھی نہ کریں، پبلسٹی بھی نہ کریں، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ زیادہ. اس کے بعد اب ایک سوال پیدا ہوا
کہ صدقہ اور خیرات کس کو دیا جائے، جب تو بہت سے مانگنے والے آتے ہیں، تو صدقہ اور خیرات کا حقدار کون ہے؟ اللہ نے حقدار کو بتایا کون ہے، فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، تمہارے صدقہ اور خیرات کا سب سے زیادہ حقدار وہ غریب لوگ ہیں، وہ پریشان حال لوگ ہیں جو بیچارے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے۔ نبی کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی کے پاس رہ کر دین کی تعلیم حاصل کی، 24 گھنٹے نبی کے پاس رہے، وہ بیچارے ان کے پاس نہ کوئی کام تھا، نہ دھندا تھا، نہ تجارت تھی، نہ دکان تھی، اب بیچارے ضرورت مند بھی ہیں لیکن کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا لا یستطیعون صرفا فی الارض، انہیں تو اتنی بھی ان کے پاس کیپٹل نہیں ہے کہ وہ تجارت کر سکیں، وہ ادھر ادھر جا کر اپنا کام دھندا پھیلا سکیں۔ لا یستطیعون صرفا فی الارض، وہ تجارت بھی نہیں کر سکتے، کاروبار بھی نہیں کر سکتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت پیسے والا ہے، یہ تو کبھی بھیک مانگتا نہیں ہے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نہیں ہے، اس کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں ضرورت مند ہوتا ہے لیکن وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے شرم آتی ہے اس کو، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی سے مانگتا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو تم اپنا صدقہ اور خیرات ہو، یہ تمہارے صدقہ اور خیرات کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ صدقہ اور خیرات کے اوپر اتنی ڈیٹیل بیان کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں انٹرسٹ کا بہت زور ہے، سود اور بیاج کا بہت زور ہے، تو اب اللہ نے ان کی معیشت کی طرف، ان کے کاروبار کی طرف دھیان دیتے ہوئے کہا کہ بیاج کا شریعت میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین یأکلون الربا، جو لوگ انٹرسٹ کھاتے ہیں، بیاج کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن کیسے اٹھیں گے؟ جیسے شیطان کسی کو چھو کے پاگل۔ میں نے سنا ہے کہ بیجاپور میں جنات بہت ہیں، جنات لوگوں نے کسی کو پاگل نہیں کیا ہے۔ میرا ایک دوست تھا، بہت اچھا لڑکا تھا اور دیندار تھا، تقریر وغیرہ بھی کرتا تھا، جنات وغیرہ ایسے اس کے پیچھے پڑے، اس نے خودکشی کر دی، سوسائڈ کر لیا، اس بیمار رہتا تھا، بہت علاج ہوا، بہت سے جو اس کے جانکار ہوتے ہیں جنوں کا علاج کرنے والے ان کو بھی بلایا گیا، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ایک دن ایسا آیا اس نے سوسائڈ کر دیا، حالانکہ وہ لڑکا ایسا نہیں تھا کہ سوسائڈ کر سکے، اس لیے میں اس کو سوسائڈ نہیں مانتا، اس کو تو مرڈر مانتا ہوں، مرڈر ہے۔ تو یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جنات ہوتے ہیں، شیطان بھی تو جنات ہی میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ بیاج کھاتے ہیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں، وہ قیامت کے دن اس کی طرح اٹھیں گے جس کو شیطان چھو کے پاگل کرتا۔ شیطان، جنات جو پورے قسم کے جنات ہوتے ہیں، شیطانی جنات ہوتے ہیں، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ انسان کو پاگل کر سکتے ہیں، باولا بنا سکتے ہیں، اس سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو سود کھانے والا قیامت کے دن ایسے اٹھے۔ اس کے بعد اللہ نے ان سود کھانے والوں کے لیے ایک دلیل کو بیان کیا۔ مکہ کے لوگ، جو کافر لوگ تھے، وہ سود کھاتے تھے، وہ ایک دلیل دیتے تھے۔ دلیل کیا دیتے تھے؟ انما البیع مثل الربا، بھائی کاروبار حلال ہے اور بیاج حرام ہے، یہ کہاں کا انصاف؟ کاروبار میں بھی منافع ہے، بیاج میں بھی منافع ہے، منافع تو دونوں میں ہے۔ تو وہ لوگ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، بیاج اگر حرام ہے تو کاروبار بھی حرام ہونا چاہیے، لیکن جیسے کاروبار ہے ویسے بیاج ہے، دونوں میں منافع ہے۔ اللہ نے کہا تمہاری یہ دلیل ہمارے یہاں نہیں چلے گی، بیاج حرام ہے، کاروبار حلال ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اس کے لیے ہمیں تمہیں کوئی منطقی اور عقلی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس سیدھی سی بات سن لو، اللہ نے کاروبار حلال کیا، بیاج حرام کیا، بس۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کا کوئی حکم اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس میں ہمارا فائدہ نہیں، ہمارا نقصان ہے، تو ہمارے سوچنے سے وہ کام جائز نہیں ہوتا۔ شریعت کے اندر اگر کوئی چیز حرام ہے تو حرام ہے، ہمارے سوچنے سے وہ چیز حلال نہیں ہو جائے، ہم اس میں فائدہ گنائیں کہ نہیں یہ تو بہت اچھی چیز ہے، ہمارے کسی چیز کو اچھا کہہ دینے سے وہ چیز اچھی نہیں ہو جائے۔ اللہ نے یہ ثابت کر دیا اس آیت کریمہ سے کہ اللہ نے بیاج کو حرام کر دیا، کاروبار کو حلال کر دیا، اس لیے کاروبار حلال ہے، بیاج حرام۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور دلیل دی بیاج کے حرام ہونے کی، فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، بیاج کھانے والا
یاد رکھیں کہ ظاہر میں تو اس کو 100 کا 110 ملتا ہے، لیکن اللہ اس منافع کو مٹا رہا ہے. وہ 10 روپیہ جو کما رہا ہے نا، وہ بیماریوں میں خرچہ ہوگا، پریشانیوں میں خرچہ ہوگا. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقہ اور خیرات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. 100 میں سے 10 گیا، ہمیں لگا کہ ہمارے پاس 90 بچا، لیکن اس 90 کو اللہ تعالیٰ 900 کیسے کرے گا یہ ہم نہیں جانتے. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، بیاج میں اور صدقہ اور خیرات میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ بیاج کی رقم انسان کے پاس ٹک نہیں سکتی، اس کو اللہ مٹاتا ہے، اور صدقہ کرنے کے بعد جو مال انسان کے پاس بچتا ہے. ہمارے دادا مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو غریب رحمت کرے، ان کے بارے میں بتاتے ہیں لوگ، وہ کشمیر سے کاروبار کرتے ہیں، ساڑی کا کاروبار، بنارس والے تو ساڑی کا کاروبار کرتے ہیں. کشمیر ایک بار وہ گئے ساڑی لے کر بیچنے کے لیے، وہاں پر ایک آدمی ان کو مل گیا، چکنی چپڑی باتیں کر کے ان کے ساتھ ہوٹل میں رہنے لگا اور بہت بھروسہ کر لیا انہوں نے. ایک دن وہ ایسے ہی کھانا وانا کھانے گئے ہوٹل میں، اور اس نے روم کے اندر سے سارا جو مال وغیرہ تھا سب چرا کے چپت ہو گیا. اب دادا ہمارے بڑے پریشان گئے، انہوں نے FIR درج کرایا. تو ہمارے دادا کی زبان پر ایک جملہ تھا اس ٹائم، لوگ بتاتے ہیں، انہوں نے داروغہ سے کہا، پولیس والے سے کہا، انسپیکٹر صاحب میرا مال ضائع نہیں ہو سکتا، میں زکات دے کر آیا، میں ایک پائی کی زکات دے کر آیا ہوں، میرا مال جا نہیں سکتا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسپیکٹر نے مطلب بہت اپنی طرف سے کوشش کی، سارے راستے وغیرہ سیل کر دیے، وہ آدمی پکڑا گیا، پورا مال برابر، ایک ساڑی بھی نہیں دی، ایک پیسہ بھی نقصان نہیں، پورا مال برابر. زکات، صدقہ اور خیرات انسان کے مال کو پاک کرتا ہے، اس کو مصیبتوں سے بچاتا ہے، اس کو ایکسیڈنٹ سے، اس کو پریشانیوں سے بچاتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ بیاج کو مٹاتا ہے اور صدقہ اور خیرات کرتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بیاج کھانے والوں، اگر تم ابھی بھی بیاج کھا رہے ہو، ابھی بھی تم انٹرسٹ کھا رہے ہو. اور یہیں پر ایک مسئلہ یاد رکھیے، ہمارے جو ینگسٹرس ہیں، ہمارے جو نوجوان بھائی ہیں، جب یہ پڑھ لکھ کے نکلتے ہیں تو ان کو جاب کی تلاش ہوتی ہے. اور جاب میں آج کے زمانے میں 2 سیکٹرز میں سب سے زیادہ جاب ہے، ایک بینکنگ سیکٹر میں اور ایک انشورنس سیکٹر میں. انہی 2 سیکٹرز میں سب سے زیادہ جاب ہے. یاد رکھیں، انشورنس میں بھی جاب کرنا حرام ہے، اور بینک میں بھی کسی بھی قسم کی جاب کرنا. ایسے بینک میں جہاں سود اور بیاج کا کاروبار ہوتا ہو، اس میں آپ کوئی بھی جاب نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی بیاج کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اس کو لکھنے والے پر، اس کی گواہی دینے والے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ابھی بھی تم بیاج کھا رہے ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو. پتہ چلا کہ بیاج کھانا یہ دراصل اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرنا ہے. اس سے بڑھ کے اس گناہ کے منحوس ہونے کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ بیاج کھانے والا دراصل اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑائی کرنا ہے. اس کے بعد اللہ نے پورے ایک پیج میں اس بات کو حکم دیا ہے کہ جب ہم کسی کو قرض دیں تو ہم لکھ لیا ہے. اسلام میں ٹرانزیکشن کو لکھنے کی بہت تعلیم ہے کہ معاملات صاف ہونے چاہیے. آپ نے کسی کو قرضہ دیا، کسی سے کاروبار کیا، اس کو لکھ لیا، پتہ نہیں بعد میں یاد رہنا ہے. اس کو اللہ نے پوری ڈیٹیل سے ایک پیج میں ایک پیج بیان کرنے کے بعد اب سورہ بقرہ ختم ہو. سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں ہیں، آمن الرسول سے لے کے آخر، ان 2 آیتوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو رات میں سونے کے پہلے پڑھ لے گا تو رات بھر یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہیں. یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہیں کا مطلب کیا ہے کہ اس کو پھر کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت اس کے اوپر نہیں پہنچے گی اگر یہ 2 آیتیں پڑھ لیں. آئیے دیکھتے ہیں 2 آیتوں میں کیا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول ایمان لایا، رسول ایمان لائے جو کچھ ان کے رب کی جانب سے نازل ہوا. والمؤمنون، اور مومن بھی ایمان لائے. کس چیز پر ایمان لائے؟ کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے اوپر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں کے اوپر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان لائے. لا نفرق بین احد من رسلہ، اور یہ سارے کے سارے لوگ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے رسولوں کے بیچ میں کوئی فرق نہیں کرتے، اے اللہ تیرے سارے رسولوں کو مانتے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا اس کو اٹھانے کی طاقت نہ ہو. اس سے اسلام کا ایک رول ثابت ہو رہا ہے کہ اسلام میں انسان کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالا کہ جو اٹھا نہ سکے. آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ تراویح کی نماز 8 رکعت کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، اتنی آپ کی باڈی میں طاقت نہیں ہے
تو ضروری نہیں کہ آپ 8 رکعت کھڑے ہو کے آپ بیٹھ سکتے. آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ بیٹھ سکتے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ سکتے. اسلام کے اندر کوئی حکم ایسا نہیں جو آپ کے بس کے بعد لا یکلف اللہ نفسا. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ہر انسان جو کرے گا اس کا ثواب اس کو ملے گا, اور جو گناہ کرے گا اسی کا عذاب ملے گا. ذرہ برابر اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دعا سکھا رہا ہے, بڑی بہترین دعا, اس کو یاد رکھیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے ہمارے پروردگار, اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے, اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اے ہمارے رب تو ہماری پکڑ مت فرمانا, تو ہماری پکڑ نہ کرنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اے اللہ, ہم سے پہلے کی امتوں کے اوپر جو بوجھ ڈالا گیا تو وہ بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالنا. آپ بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھیے, اللہ نے کیسی کیسی ان کے اوپر سختیاں نازل کی. اگر پیشاب کا چیٹا پڑ گیا کپڑے پر تو کپڑا کاٹ. ہمارے مذہب میں تمام سختیوں کو اللہ کرتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمارے اوپر تو وہ سختی نازل مت فرمانا, وہ بوجھ مت نازل کرنا جو ہم سے پہلے نہیں ہو. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اور اے اللہ تو ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا جس کی اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو. واعف عنا, اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. واغفر لنا, ہماری بخشش فرما دے. وارحمنا, ہم پر اپنی رحمت نازل کر دے. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور اے اللہ تو ہمیں کافروں کے اوپر فتح نصیب فرما. یہاں پر سورہ بقرہ ختم ہو جاتی ہے اور یہیں سے اسٹارٹنگ ہوتی ہے سورہ آل عمران. سورہ آل عمران کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اہم بات بتائی کہ قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کو آیات متشابہات. اللہ فرماتا ہے والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو بالکل کلیئر ہیں, ان کو محکم کہا جاتا ہے, بالکل کلیئر ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. اور وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ, اور اسی قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں. متشابہ کا مطلب کیا ہے کہ اس کے کئی مطلب نظر آتے ہیں. قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں سے کئی مطلب لیے جا سکتے ہیں. اب ایسی آیت جب آتی ہے, اب قادیانی لوگ اپنے مطلب کی آیتیں تلاش کرتے ہیں. قادیانی لوگ بھی اسی قرآن سے دلیل پڑھتے ہیں, ان کی بھی تفسیر ہے, ان کا بھی ترجمہ ہے. شیعہ حضرات اسی قرآن سے استدلال کرتے ہیں. ایمان والے کا کیا تقاضا ہے کہ قرآن کی جب متشابہ آیات آ جائیں تو وہاں پر وہ معنی اور مطلب مراد لے جو صحابہ کرام, اور جہاں بات نہ سمجھ میں آئے وہاں اس کا مطلب اللہ کو. وما يعلم تعبيره الا الله. قرآن کی جس آیت کا مطلب آپ کی سمجھ اور فہم سے باہر ہو, آپ یہ کہہ کر اپنا پیچھا چھڑا لیں کہ اس کا مطلب اور معنی اللہ جانتا ہے, ہم نہیں. آپ اپنے دماغ سے جہاں مطلب نکالنا شروع کریں گے وہیں سے آپ گمراہی کے دلدل میں. کتنے قرآن کا ترجمہ لکھنے والے, کتنے قرآن کی تفسیر لکھنے والے اسی میں گمراہ ہو. انہوں نے قرآن کو اپنے گھر کی لونڈی بنا لیا, اپنے جو ہے دماغ اور اپنے منطق سے انہوں نے جب قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرنی شروع کر دی, اسی میں معاملہ گڑبڑ ہو گیا. میرے بھائیوں, قرآن کی جو آیتیں آپ کو نہ سمجھ میں آئے وہاں پر آپ اسٹاپ کریں, اپنے آپ کو روک لیجئے اور اس کا معنی اور مطلب اللہ کو سمجھیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ بدر کا ذکر. جنگ بدر جس کے بارے میں آج فجر کے بعد نے ذکر کیا تھا, اللہ فرماتا ہے قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا. تمہارے لیے نشانی ہے غزوہ بدر میں جس میں دو فوجوں کے بیچ میں جنگ. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ, ایک طرف 313 ہے جو صرف اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں, ایک طرف 313 کی جماعت ہے جو صرف اللہ کے راستے میں جہاد کر رہی ہے, اور دوسری کافر ہے. یرونہم مثلیہم رأی العین. 313 ادھر ہیں, 1000 ادھر ہیں, لیکن ان 1000 لوگوں کو وہ 313 ڈبل نظر آتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے, ایمان کی طاقت تھی یہ کہ 313 جو چھوٹی جماعت تھی, جو تھوڑے سے لوگ تھے, لیکن ادھر جو کافروں کی جماعت تھی ان کی نظر میں یہ جماعت ڈبل تھی. ان کے دماغ میں یہ نہیں تھا کہ یہ 313 ہے, ان کو وہ جماعت ڈبل نظر آتی. اللہ فرماتا ہے واللہ یؤید بنصرہ من یشاء. اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں, وہ جس کی چاہے مدد کرے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ
ایک دعا اپنے نبی کے ذریعے ہمیں سکھاتا ہے، بڑی بہترین دعا ہے، وہ دعا بھی ہم نے اور آپ کو یاد کرنی چاہیے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اے نبی آپ یہ دعا کیجئے کہ اے اللہ تو ہی بادشاہت کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے. دنیا میں لوگ کرسی کے لیے لڑتے ہیں، اقتدار کے لیے لڑتے ہیں. اقتدار اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ اور اے اللہ تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اور تو جس کو چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے. عزت تیرے ہاتھ میں، ذلت تیرے ہاتھ میں. بِيَدِكَ الْخَيْرُ اے اللہ ساری کائنات کی بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا، بھلائی اللہ کے ہاتھ میں تو برائی کس کے ہاتھ میں؟ بیماری کون دیتا ہے؟ تکلیف کون دیتا ہے؟ پریشانی کون دیتا ہے؟ وہ بھی تو اللہ ہی دیتا ہے. لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف صرف بھلائی کی نسبت، ہم اللہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ اے اللہ مصیبت بھی تو ہی دیتا ہے. یہ ادب کے خلاف. حالانکہ دینے والا وہی ہے، پریشانیاں بھی اسی کی طرف سے نازل ہوتی. لیکن اللہ نے اس دعا میں ہم کو ایک ادب سکھایا کہ ہم یہ دعا بھی کیا کہیں، بیدک الخیر اے اللہ بھلائی تیرے ہاتھ میں. حالانکہ تکلیف بھی اللہ کے ہاتھ میں، بیماری بھی اللہ کے ہاتھ میں. ایوب علیہ السلام کے اوپر جو بیماری آئی تھی، دنیا میں ویسی بیماری کسی کے اوپر نہیں، پورے بدن میں کیڑے پڑے. ہمارے اور آپ کے اوپر آئے تو ہم لوگ کو برداشت کا مادہ ختم ہو گیا. ایوب علیہ السلام اس بیماری کے عالم میں دعا کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے اور رحم کرنے والا سب سے بڑا تو ہے. یہاں پر غور کیجئے کہ ایوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ یہ تکلیف تو نے مجھے دی. آج ہم اور آپ ان سب چیزوں کا خیال ہے. ہم لوگ تیش میں آتے ہیں تو اللہ کو بھی گالی دیتے ہیں، تیش میں آتے ہیں تو اللہ کو بھی برا بلا کرتے ہیں، پریشانی آتی ہے تو اللہ کو بھی کھری بوٹی سنا دیتے ہیں. غلط ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، توحید کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف. اللہ نے اس دعا میں ہمیں یہ ادب سکھایا کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ بھلائی دے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کا واقعہ بتایا. حضرت مریم جو عمران علیہ السلام کی بیٹی تھی، عمران علیہ السلام کی بیوی نے اللہ سے دعا کی تھی. کیا دعا کی تھی؟ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. اے اللہ میں نذر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا میں تیرے راستے میں وقف کر دوں گی، تیرے دین کا مجاہد بناؤں گی، تیرے دین کی خدمت میں لگا دوں گی. اس سے معلوم ہوا کہ اپنے کتاب بچوں کو دین کے لیے وقف بھی کرنا چاہیے. یا ہمارا بچہ پیدا ہوگا تو سوچتے ہیں ڈاکٹر بنائیں گے، اس کو انجینئر بنائیں گے، اس کو جو ہے پائلٹ بنائیں گے، آئی ایس بنائیں گے. ہماری یہ سوچ ہوتی، کسی کی یہ سوچ نہیں ہوتی کہ ایک بچے کو دین کے لیے لگائے، دین کی خدمت کرے گا، دین کی تبلیغ کرے گا، دین کو پھیلائے. یہ دیکھیے مریم علیہ السلام کی اماں کیا کہہ رہی ہیں کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، ابھی بچہ باہر بھی نہیں ہے، لیکن میں تیرے نام کی نذر مانتی ہوں کہ یہ بچہ جو ہوگا میں تیرے لیے اس کو وقف. جب ڈلیوری ہوئی تو بیٹی پیدا. اب جب بیٹی دیکھی تو بیٹی دیکھتے ہی مریم کی ماں کی زبان سے نکلا رب انی وضعتها انثى. اے اللہ کو گڑبڑ ہو گیا، میں نے تو سوچا تھا کہ بیٹا ہوگا تیرے راستے میں لاؤں تو بیٹی ہوگی، بیٹی کو کیسے لگا سکتا؟ بیٹی کہاں گھر سنبھالے گی، چولہا سنبھالے گی، فیملی سنبھالے گی کہ دین کی خدمت کرے گی؟ اللہ نے کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. تمہیں کیا پتا کہ تمہارے پیٹ سے جو بیٹی پیدا ہو رہی ہے اس کا جو مقام ہوگا بڑے بڑے مردوں کا نہیں. میری مائیں بہنیں اگر میری بات سن رہی ہوں تو غور کریں، اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھیں. اسلام نے ایسی عورتوں کو بھی جنم دیا ہے جنہوں نے کتنے مردوں کو فیل کر دیا. آپ بتائیے حضرت عائشہ کا جو مقام تھا، بڑے بڑے صحابہ کا وہ مقام تھا، جو علم تھا ان کے پاس کسی اور کے پاس تھا. حضرت فاطمہ کا جو مقام تھا، حضرت مریم کا جو مقام تھا، دنیا کے بڑے بڑے مردوں کو وہ مقام حاصل ہوا. تو اللہ نے کہا ہے مریم کی ماں تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بیٹی ہوئی ہے، اس بیٹی کو ہم ایسا مقام دیں گے جو ہم نے بہت سارے مردوں کو. فتقبلها ربها بقبول حسن. اللہ نے مریم کو قبول کیا اور مریم کو زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو تھے ان کی تربیت دی. زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی پرورش کرتے. جب مریم علیہ السلام کچھ بڑی ہوئی
تو اب بیچارے دن رات عبادت میں لگے رہے. حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی مسجد میں آتے تھے تو دیکھتے تھے محراب کے پاس نماز پڑھ رہی ہے، اب بغل میں انار رکھا ہوا ہے، سیب رکھا ہوا ہے، امرود رکھا ہوا ہے، موسم بے موسم کا پھل رکھا ہوا ہے. تو حضرت زکریا پوچھتے ہیں انار کے ہاتھ آیا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ مسجد کا تالا تمہیں بند کر کے گیا تھا، کوئی باہر سے آیا بھی نہیں، یہ بے موسم کا پھل تمہارے پاس آیا کہاں سے؟ اس سے معلوم ہوا کہ ہم اگر بچے کے باپ ہیں، بیٹی کے باپ ہیں، بیٹے کے باپ ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کی کلاس لیں. کہاں تھے رات میں 12 بجے تک؟ کیا کر رہے تھے؟ بیٹی جا رہی کالج، موبائل ہم نے دلائی، اس کے بعد موبائل کہاں سے تیرے پاس موبائل آیا؟ کس سے بات کر رہی تھی؟ یہ کلاس لینا آیا. اپنے بچوں کی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں. حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ سبق ہمیں اور آپ کو دیا کہ اگر آپ کسی کی تربیت کر رہے ہیں تو اس کی نگرانی کرنا، اس کی کیئر ٹیکنگ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. پوچھا کہاں سے آیا میرے پاس یہ پھل؟ قالت من جند اللہ. حضرت مریم نے کہا خالو جان ناراض نہ ہوئیے، کسی مرد نے لا کے نہیں دیا مجھے، کسی باہری کسی اجنبی آدمی نے نہیں لا کے دیا، یہ پھل مجھے اللہ کی طرف سے، یہ پھل مجھے اللہ کی طرف سے ملا ہے. جب مریم نے یہ جواب دیا تو حضرت زکریا نے، جو بیچارے ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے، سوچا جب مریم کو بے موسم کا پھل مل سکتا ہے تو مجھ کو 70 سال کی عمر میں اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ یہ خیال آیا اور حضرت زکریا علیہ السلام فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگے، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اے اللہ اگر تو مریم کو پھل دے سکتا ہے تو 70 سال کے اس بڈھے کو تو ایک اولاد دے دے، ایک پاک اولاد دے دے. انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو دعا کو قبول کر. اللہ نے زکریا علیہ السلام کو 70 سال کی عمر میں یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا دیا، بہترین بیٹا دیا جس کو نبی بھی بنایا. اس سے معلوم ہوا آج کل ہمارے یہاں شادی ہو جائے 4 سال 5 سال اگر اولاد نہ ہو تو لوگ جو ہے ادھر ادھر بھاگنے لگتے. میرے بھائیوں توحید پر جمے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ آج نہیں کل دے گا. میں نے ایسے کئی واقعات دیکھے لوگوں کو 10-10 سال بعد بچے ہوئے. اللہ کو چھوڑ کے اگر آپ نے غیر کے در پہ آپ چلے گئے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے دے لیکن توحید کی نعمت تو آپ سے چھین جائے. آپ دوسرے در پر بھی جائیں گے تو اولاد تو اللہ ہی دے گا لیکن آپ توحید سے سمجھوتا کر لیں گے. توحید کے معاملے میں میرے بھائیوں کوئی کمپرومائز مت کیجیے. نبیوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. حضرت زکریا علیہ السلام نے 70 سال تک اللہ سے اولاد مانگی اور اللہ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں اولاد دی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ڈیٹیل سے بیان کیا. اور عیسائیوں کے یہاں جو یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی جا چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو بھی ڈائنامائٹ کیا. اللہ نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک. یاد کرو جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں اٹھانے والا ہوں، ورافعک الی، اور میں تمہیں آسمان پر اٹھانے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور میں تمہیں کافروں سے پاک کرنے والا ہوں. آج قادیانیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر قادیانی لوگ بھی یہی مانتے ہیں. یہ اسی وجہ ہے کہ وہ لوگ اپنے مرزا غلام احمد قادیانی کو کہتے ہیں کہ حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے پہلے آئیں گے، اس سے مراد ہمارے مرزا غلام احمد قادیانی ہے. استغفر اللہ. یاد رکھیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں، اللہ نے ان کو اٹھا لیا اور ان کی جگہ یہودی اور ایک دوسرے آدمی کو سولی پر چڑھا دیا. عیسیٰ علیہ السلام بالکل سیف تھے، اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پھر ہوئے زمین پر آئیں گے اور سور کو کا خاتمہ کریں گے، دنیا سے سلیم کا خاتمہ کریں گے اور دنیا میں عدل و انصاف کو بھر دیں گے. یہ صحیح حدیثوں سے یہ بات ثابت. تو اللہ نے اس آیت میں عیسائیوں کے اور قادیانیوں کے عقیدے کی تردید کر دی اور صاف صاف بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس آسمان میں اٹھا لیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے کافروں سے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تم لوگ کیا سمجھتے؟ ما کان ابراہیم یہودیّا ولا نصرانیّا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، پکے مسلمان تھے، موحد تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے پارے کے بالکل آخر میں ہمیں اور آپ کو ایک اصول بتایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے آ جانے کے بعد دنیا میں کوئی دوسرا دین، کوئی دوسرا مذہب، کوئی دوسری شریعت نہیں چلے.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب اگر کوئی آدمی حضرت عیسیٰ کی رسالت کو مانتا ہے تو وہ ہدایت نہیں. کوئی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانتا ہے اللہ اس کو قبول نہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا اسلام کو چھوڑ کے کوئی دوسرا دین اگر کوئی تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ اللہ اس کو ہرگز قبول نہیں. جب اسلام کو چھوڑ کے کوئی دوسرا دین قبول نہیں تو نبی کی بات کے آگے کسی بزرگ کی, کسی پیر کی, کسی امام کی, کسی بڑے سے بڑے چودھری کی بات کیسے بنے؟ میرے بھائیوں, اس آیت کریمہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ اگر ہم نے نبی کے فرمان کے رہتے ہوئے دنیا میں کسی کی بات کو بھی اگر ہم نے پریفر کیا, اس کو پریورٹی دی, اس کو ہم نے آگے رکھا اور نبی کی بات کو پیچھے کر دیا تو ہم نے بہت بڑا جرم کیا اور اللہ اس جرم کو معاف کرے. جب اسلام کے آنے کے بعد دنیا میں کوئی دین نہیں چل سکتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دنیا میں کسی بزرگ اور کسی امام اور کسی پیر کی بات نہیں. ارے اللہ کے رسول نے تو ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا, اگر آپ میرے پاس اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو جائیں, اگر وہ بھی آ جائیں, ماں وسعہ الا اتباعی, تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی میری پیروی کرنی. اب آپ ایک لطیفہ بتاؤ, عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے پہلے آئیں گے, یہ صحیح حدیثوں میں یہ بات آئی ہے. ایک جگہ میں نے پڑھا, فقہ کی کتاب میں پڑھا, فقہ حنفی کی کتاب میں پڑھا, اس میں لکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ فقہ حنفی کے مطابق دنیا میں قانون لاگو ہوگا. اس کو کہتے ہیں تعصب, اپنے مسلک کو لے کر, اپنے امام کو لے کر, اپنی فقہ کو لے کر, اپنے فرقے کو. کتنی بڑی جرأت ہے کہ ہم یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو نبی ہیں وہ دنیا میں جب آئیں گے تو فقہ حنفی کے مطابق دنیا میں فیصلہ. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری شریعت پر عمل کرنا پڑتا. ہمارا اور آپ کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کے پہلے آئیں گے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو, آپ کے دین کو اور آپ کے احکام کو ہی لاگو کریں گے, اور کسی تیسرے کی شریعت کو, کسی تیسری فقہ کو, کسی تیسرے قانون کو, کسی تیسری شریعت کو لاگو. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے ثابت ہو رہی ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اور یہی سے تیسرے پارے کی تفسیر ختم ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید پر غور کرنے اور قرآن مجید سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا